آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے ہماری دنیا کے اتہاس کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک کہ جو آج کے حساب سے دیکھیں تو عراق کے ساؤتھ کے علاقے میں ہوا کرتا تھا، یہاں پر ایک بچے کا جنم ہوا۔ اب ظاہری طور پر تو آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ بالکل ویسے ہی ایک عام بچے کی پیدائش تھی جیسے آئے دن کسی نہ کسی گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہی رہتی تھی، مگر ان لوگوں کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی عام بچے کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ بچہ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں اب ہماری اس دنیا کا پورا اتہاس، ہماری اس دنیا کا نقشہ اور ہماری اس دنیا کا سسٹم ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ آج کی ڈیٹ میں چاہے سب سے زیادہ آبادی والا عیسائی دھرم ہو، یا پھر دنیا کا دوسرا سب سے بڑی آبادی والا اسلام دھرم ہو، یا پھر کم آبادی مگر دنیا کے اوپر حد سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے یہودی لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ ہی 4000 سال پہلے پیدا ہونے والے اس بچے کو اپنا فادر مانتے ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہودی دھرم کی شروعات ہی انہی ایک شخص سے ہوئی، تو وہیں دوسری طرف اسلام پر بھی اگر نظر ڈالیں تو چاہے مسلمانوں کی سب سے مقدس عمارت یعنی کہ کعبہ ہو، یا پھر مسلمانوں کا سب سے مقدس مطلب پوتر پانی زمزم ہو، یا پھر وہ قربانی ہو کہ جو ہر سال عید آنے پر اربوں مسلمان بڑے لیول پر کرتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کا اتہاس بھی انہی ایک شخص سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ اب تک تو آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اتہاس کے اسی خاص انسان کی کہ جن کو آج دنیا پیغمبر حضرت ابراہیم یا پھر پروفیٹ ابراہم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اور ان کا پورا اتہاس گہرائی سے جاننے کے لیے آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے موجود جو لال بٹن ہے اس کو دبا کر ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں پاس ہی میں موجود جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو تو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ جیسے ہی اگلی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اب دیر نہ کرتے ہوئے مین مدے پر واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے پہلے یہ نقشہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ نقشہ ہے کہ جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سفر کو یا اس پوری جرنی کو دکھاتا ہے کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ اب جیسا کہ یہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو عراق کے ساؤتھ کے علاقے میں ہوا تھا۔ جس قوم کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے یا جس علاقے میں یہ پیدا ہوئے تھے وہ سارے لوگ عام طور پر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے جو پیرنٹس تھے یا باقی گھر والے تھے وہ بھی باقی قوم کی طرح بتوں کی عبادت تو کیا ہی کرتے تھے، بلکہ پورے علاقے میں اچھے بت بنانے کے لیے جانے جاتے تھے، مطلب وہ خود ان بتوں کو بنایا بھی کرتے تھے۔ مگر دوسری طرف یہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جو بالکل شروعات سے ہی ان تمام چیزوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی یہ جو پوری قوم تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت ایکشن لینے شروع کر دیے، اور تو اور پیغمبر حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈال کر ختم کرنے کی بھی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ مگر ان تمام چیزوں کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے پر راج کرنے والے حکمران مطلب کہ نمرود کی طرف سے محسوس ہونے والے خطرے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ علاقہ ضرور چھوڑنا پڑا۔ اس جگہ سے نکل کر وہ حران نام کے علاقے میں پہنچے جو آج کے حساب سے دیکھیں تو ترکی اور سیریا کے بارڈر پر موجود تھا۔ ان کے ساتھ اپنا پرانا علاقہ چھوڑ کر یہاں پر آنے والے دو اور بھی لوگ تھے، جن میں ایک تو ان کی بیوی تھی حضرت سارہ، جبکہ جو دوسرے انسان تھے وہ ان کے بھتیجے تھے مطلب کہ حضرت لوط علیہ السلام۔ جس نئے علاقے میں یہ لوگ اب پہنچے تھے یہاں پر رہنے والی جو قوم تھی وہ ستاروں کی عبادت کیا کرتی تھی، اسی لیے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروعات سے ہی یہاں پر تبلیغ شروع کر دی۔ مگر کچھ وقت کے بعد ہی انہوں نے یہاں سے بھی نکلنے کا فیصلہ کیا اور اس بار نیچے کی طرف آتے ہوئے وہ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو فلسطین کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں پر بھی وہ کچھ وقت ہی ٹھہرے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے انہوں نے مصر کی طرف نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر مصر جاتے ہوئے ان کے جو بھتیجے تھے مطلب کہ پروفیٹ لوط علیہ السلام وہ اسی علاقے میں ہی رہ گئے، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کو اسی علاقے میں ہی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ لوگوں نے سدوم اور گمورہ کے ڈسٹرکشن کی وہ مشہور اسٹوری تو سنی ہی ہوگی، مطلب قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والی کہانی وہ دراصل سب کچھ اسی علاقے میں ہوا تھا۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ مصر کی طرف پہنچے تو اس دور میں وہاں کا جو حکمران تھا اس کو فوراً ہی یہ خبر مل گئی کہ دو نئے لوگ اس کے علاقے میں پہنچے ہیں۔ ساتھ ہی میں اس کو کسی نے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں میں سے جو ایک عورت ہے مطلب کہ حضرت سارہ وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہیں، اسی لیے وہاں کے حکمران نے اب اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً ہی جاؤ اور اس عورت کو
میرے پاس لے کر آؤ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس کے ساتھ میں جو مرد ہے وہ اس کا شوہر ہے تو اس کو فوراً قتل کر دینا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خدا کی طرف سے ان تمام چیزوں سے خبردار کر دیا گیا تھا، تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ اگر یہ تمام لوگ آ کر تم سے پوچھیں کہ تم میری کون ہو تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ اس طرح سے وہ سپاہی حضرت ابراہیم کو فوراً قتل کرنے سے تو باز رہے، مگر ہاں پکڑ کر حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس ضرور لے گئے۔ حضرت سارہ کو اب اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کو غلط ارادے کے ساتھ ٹچ کرنے کی، ان کو چھونے کی کوشش کی تو اچانک سے اس کا جو ہاتھ تھا وہ بری طریقے سے جم گیا۔ یہ دیکھ کر تو اس بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ہوا، جس سے پھر ہوا یہ کہ وہ بادشاہ نہ صرف بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا بلکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور وہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ انسپائر بھی ہو گیا۔ اتنا زیادہ انسپائر، اتنا زیادہ متاثر کہ بعد میں جب پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ نے مصر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اس بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی کہ جن کا نام ہاجرہ ہوا کرتا تھا ان کو ایک خادمہ کے طور پر حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے نکل کر یہ تینوں لوگ ایک بار پھر سے فلسطین کی طرف پہنچے، مگر یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کی عمر آلریڈی 86 سال کے قریب ہو چکی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ مطلب کہ ان کی جو بیوی تھیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی خواہش کو اچھی طرح سے محسوس کر پاتی تھیں، اسی لیے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کروا دیا جائے، تاکہ میرے نہ صحیح لیکن کیا پتہ حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے ہی ان کی کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم کی اولاد کے لیے خدا سے کافی دعائیں کی اور حضرت ہاجرہ کا نکاح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا، اور ان کی یہ ساری دعائیں قبول بھی ہو گئیں، کیونکہ اتنی بڑی عمر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس بیٹے کا نام رکھا گیا حضرت اسماعیل۔ مگر یہاں سے حضرت ہاجرہ اور ان کے اس نئے بیٹے مطلب کہ حضرت اسماعیل کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، وہ اس طرح سے کہ خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو یہاں سے بہت دور جو آج کے دور کا مکہ کا علاقہ ہے وہاں چھوڑ کر آؤ۔ یاد رہے کہ یہ لگ بھگ 1200-1300 کلومیٹر دور کا علاقہ تھا، اور اس دور کے حساب سے دیکھیں تو یہ مکہ شہر تو چھوڑیے بلکہ یہاں پر سانس لینے والی چیز مطلب کہ انسان، کوئی پرندہ، کوئی جانور بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ خدا کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ویسا ہی کیا، مطلب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی جو ماں تھی حضرت ہاجرہ، ان دونوں کو مکہ کے سنسان علاقے میں چھوڑ دیا۔ ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر فلسطین واپس جانے سے پہلے ان کو کچھ کھانے پینے کا سامان بھی دیا، مگر ظاہر ہے کہ یہ تو بہت دور کا علاقہ تھا اور پوری طریقے سے سنسان تھا، جہاں پر نہ تو پانی تھا نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی۔ تو اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، خوراک ختم ہوئی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، جس سے ہوا یہ کہ بچہ بھوک پیاس سے بلکنے لگا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ اب ماں سے بچے کا اس طرح سے رونا اور بلکنا دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، کبھی تیزی کے ساتھ دور موجود صفا کی پہاڑی کی طرف چڑھتی تاکہ شاید ان کو دور تک کوئی انسان نظر آ جائے یا پھر پانی کا کوئی آثار دکھ جائے، اور جب کچھ نظر نہیں آتا تو پریشان ہو کر پھر واپس مروا کی پہاڑی کی طرف دوڑ لگاتی، اور جب وہاں پر بھی کچھ نظر نہیں آتا تو سوچتی چلو پھر سے کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ دوبارہ دہراتی تیبارہ دہراتی۔ مطلب حضرت ہاجرہ نے اس طرح سے لگ بھگ 7 بار دوڑ لگائی، اور خدا کو اسماعیل کے لیے ان کا پریشان ہو کر اس طرح سے دوڑنا اتنا زیادہ پسند آیا، مطلب حضرت ہاجرہ کی یہ ایکٹیویٹی خدا کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو حج ہے اس کا ہی حصہ بنا دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، آج دنیا کے جتنے بھی مسلمان مکہ شہر میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے حج کے دوران اس صفا اور مروہ کے بیچ 7 بار ضرور دوڑتے ہیں۔ تو ساتھیوں پھر ہوا یہ کہ حضرت ہاجرہ جب آخری بار دوڑ رہی تھی تو اچانک سے ان کو ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز ان کے بچے کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی اس طرف گئی، اور جب وہاں پر پہنچی تو پوری طریقے سے حیران رہ گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچے کے پیروں کے نیچے پانی موجود ہے۔ جی ہاں، خدا کے حکم پر کرشمائی طور پر بچے کے پاؤں کے پیروں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا تھا۔ حضرت ہاجرہ کے جو پہلے ہی اس سنسان اور ریگستانی علاقے میں اچانک سے نظر آنے والے اس پانی کو دیکھ کر حیران تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پانی ادھر ادھر بہتا جا رہا ہے تو انہوں نے فوراً مٹی کو کھودنا شروع کر دیا، مطلب پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر ایک گڈھے نما چیز بنائی اور پھر پتھروں کو چاروں طرف رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا
کہا زمزم، جس کا مطلب تھا رک جا، اور اس طرح سے ہماری اس دنیا میں اس زمزم پانی کی انٹری ہوئی، اس زمزم پانی کا آغاز ہوا کہ جس کو آج اسلام دھرم کے اندر دنیا کا سب سے مقدس پانی مانا جاتا ہے۔ اب زمین کے نیچے سے زمزم نکل جانے کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے کھانے اور پینے کے لیے ان کا بس یہی انتظام ہوا کرتا تھا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد ہی پھر اس علاقے سے ایک قبیلے کا گزر ہوا، ایک ایسا قبیلہ کہ جس کو جرہم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ جب آس پاس کے علاقے سے گزر رہے تھے تو اچانک سے انہوں نے آسمان میں ایک بڑی تعداد میں پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا۔ ان کو فوراً شک ہوا کہ شاید آس پاس میں کہیں پانی موجود ہے۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور ڈھونڈتے ہوئے وہ اس خاص علاقے میں بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پانی کو دیکھا تو فوراً حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ کیا ہم آس پاس میں اپنا پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس طرح سے اس علاقے میں صرف آبادی ہی بسنا شروع نہیں ہوئی بلکہ اس شہر کی بھی شروعات ہوئی کہ جس کو دنیا آج مکہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب دھیرے دھیرے مکہ بستا جا رہا تھا اور اسی میں ہی کھیلتے ہوئے حضرت اسماعیل بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سال میں ایک دو بار اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر ضرور آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل ابھی تھوڑے ہی بڑے ہوئے تھے، ہوش سنبھالنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک بار پھر سے ایک بڑی آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ نبیوں کے خواب بھی دراصل خدا کی طرف سے ایک وحی ہی ہوتے ہیں، تو اسی لیے جیسے ہی وہ اٹھے تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے اور اپنے خواب کے بارے میں سب کچھ بتایا اور پھر حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے۔ بیٹے اسماعیل کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ اگر آپ کو خدا کی طرف سے ایسا کرنے کا حکم ملا ہے تو بس اب آپ خدا کے اس حکم پر عمل کرنے کے بارے میں سوچیں۔ باپ حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل دونوں تیار ہوئے اور خدا کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ جب مجھ کو قربان کریں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہمت جواب دے جائے اور آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ حضرت ابراہیم نے بالکل ایسا ہی کیا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر چھری چلانے کی کوشش کی، مگر چھری نے مانو چلنے سے منع ہی کر دیا، یعنی اس نے گردن نہیں کاٹی۔ اب جب حضرت ابراہیم نے اور بھی زیادہ زور لگایا تو اچانک سے ان کو ایک دمبے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے فوراً جلد بازی میں اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر ایک دمبا ذبح ہو چکا تھا، جبکہ ان کے جو بیٹے تھے مطلب کہ حضرت اسماعیل وہ دور کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ یہ دراصل خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم کی ایک آزمائش تھی کہ جس میں وہ پوری طریقے سے کامیاب ہو چکے تھے۔ خدا کے صرف ایک حکم پر ہی وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، باوجود اس کے کہ یہ ان کا وہی پیارا بیٹا تھا کہ جو ان کو بڑی مرادوں کے بعد 86 سال کی ایک بڑی عمر میں جا کر ملا تھا۔ تو اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، مطلب وہ خدا کے صرف ایک حکم پر ہی اپنے اس پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو خدا کی طرف سے بھی ان کے اس بچے کو نہیں چھینا گیا بلکہ بالکل آخری پل میں اس بچے کو ہٹا کر اس کی جگہ پر جنت کا ایک دمبا رکھ دیا گیا، اور اس طرح سے ہزاروں سال پہلے عرب کے ریگستان میں ہونے والی اس دمبے کی ایک قربانی سے قربانیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جو آج بھی دنیا بھر میں دکھائی دیتا ہے۔ جی ہاں، آج دنیا بھر کے اندر مسلمان یہ جو سال میں ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، یہ دراصل اسی قربانی کی وجہ سے ہی مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد پھر انہی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے مکہ شہر کے اندر خدا کے حکم پر ایک خاص عمارت بنانی شروع کی۔ یہ وہ عمارت تھی کہ جس کو آج دنیا کعبہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہ تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری کہانی، مگر یہاں پر غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتہاس کو لے کر، ان کی پوری کہانی کو لے کر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں کچھ ڈیفرنسز بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو نہیں بلکہ چھوٹے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، آپ کے نالج کے لیے یہاں پر یہ بھی ایڈ کرتے چلیں کہ وہ حضرت سارہ کہ جنہوں نے کسی دور میں اپنے شوہر حضرت ابراہیم کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروایا تھا تاکہ ان کو پہلی اولاد نصیب ہو جائے، بعد میں پھر ان کے یہاں پر اپنا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ اس بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جہاں ایک طرف مسلمانوں میں ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو ہی زیادہ اہم اور زیادہ مشہور مانا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف یہودیوں عیسائیوں میں ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں مطلب کہ حضرت اسحاق
उनको ज़्यादा अहम समझा जाता है, बल्कि हज़रत इस्माइल को तो उनके यहाँ पर एक नबी भी नहीं माना जाता है। और जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि कुर्बानी वाला भी जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरी स्टोरी है, वो उनके मुताबिक हज़रत इस्माइल नहीं बल्कि हज़रत इसहाक से रिलेटेड है। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये जो पूरा सफ़र है जो हम आपके सामने बयान कर चुके हैं, ये भी लगभग उनके यहाँ भी सिमिलर ही पाया जाता है। मतलब किस तरह से वो इराक में पैदा हुए, फिर टर्की और सीरिया के बॉर्डर के इलाके में पहुँचे, फिर फ़िलिस्तीन में, फिर मिस्र में, फिर फ़िलिस्तीन वापस आए। मगर बस फ़र्क इतना है कि वो ये तो मानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बीवी हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल को अरब के इलाके की तरफ कहीं छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ पर फिर क्या क्या हुआ था, मतलब कैसे ज़मज़म निकला, कैसे उन्होंने काबा बनाया, या कैसे कुर्बानी वाला वाक़या हुआ, ये सब कुछ उनके यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो साथियों, ये थे वो डिफरेंसेस और ये थी वो पूरी कहानी कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली से जुड़ी हुई है। बाकी जाते जाते अगर ये वीडियो आप लोगों को वाकई पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास ही में मौजूद जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।